الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على روضة محمد في الرياض وصل على جسد محمد في الأجساد وصل على قبر محمد في القبور وصل على بلد محمد في البلاد وصل على روح محمد في الأرواح اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة تكون للنجاة وسيلة ولعلو الدرجة أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله صدق الله مولانا العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحمين وجاءت لدعوته الأشجار ساجدة تمشي إليه
ساق بلا قدم بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ یا رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ درود شریف سب قابل صد احترام بزرگوں، میرے عزیز نوجوان ساتھیوں، بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کو سیدھا راستہ بتانے کے لیے 1,24,000 کم و بیش انبیاء علیہم السلام مبعوث فرمائے۔ ان کی ابتدا آدم علیہ السلام سے ہوئی اور انتہا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی پہ ہو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں جو انہوں نے بیت اللہ شریف بنانے کے بعد کی، اور اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام نے آمین کہی، میں ان کی دعا ہوں۔ اور سیدنا عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کی میں خوشخبری ہوں جو انہوں نے اپنے دنیا سے اٹھائے جانے سے پہلے اپنی قوم کو بشارت دی کہ اے بنی اسرائیل، میں اللہ کا رسول ہوں، اگلی پچھلی نبوت اور کتابوں کی تصدیق بھی کرتا ہوں، اور تمہیں بشارت دیتا ہوں کہ میرے بعد ایک پیغمبر دنیا میں آئیں گے جن کا نام نامی احمد ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور کا نام جب بھی کو لے، جس وقت بھی لے، تو سن کر صلی اللہ علیہ وسلم ضرور کہا کرے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کریم نے زندہ زمین سے آسمان پہ اٹھا لیا، اور اب تک وہ آسمانوں پہ ہیں، قیامت کے قریب نازل ہوں گے۔ نبی بن کے تشریف نہیں لائیں گے بلکہ حضور کے امتی اور خلیفہ بن کے تشریف لائیں گے۔ جب آپ کا وصال ہوگا تو حضور کے گنبد خضرا میں دفن ہوں گے۔ آپ کے زمین سے آسمان پہ اٹھانے کے بعد عیسیٰ علیہ السلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کوئی کسی قسم کا نبی اور پیغمبر دنیا میں نہیں آیا۔ نبی اور رسول کے نہ آنے کی وجہ سے عیسیٰ علیہ السلام کے بعد رسول اللہ کی آمد تک حالات دنیا کے ایسے ہو گئے کہ ظلم عام ہو گیا، رہزنی عام ہو گئی، زنا عام ہو گیا، شراب عام ہو گئی، کفر شرک بدعات عام ہو گئی، ظلم و تشدد عام ہو گیا، بے حیائی رہروی عام ہو گئی، چھوٹی چھوٹی سی بات کے اوپر تلواریں نکل آتی تھی اور ایک دوسرے کو قتل کر دیا کرتے تھے۔ یہاں تک نہیں بلکہ جس کے گھر بیٹی پیدا ہوتی تھی تو عرب کے لوگ معیوب سمجھتے تھے، اس بچی کو زندہ ہی زمین میں دفن کر دیا، ہزاروں بچیوں کو زندہ درگور کیا۔ وجہ یہ تھی کہ ہم پتہ نہیں کیسے کھاتے ہیں، اس کو کہاں سے کھلائیں گے، ہم مر جائیں گے، یہ ہماری بچی ہماری وراثت کی حقدار ہوگی، یا یہ کہ ہم اس کی شادی کریں گے، کل کو کہے گا فلاں میرا سسر اور میں اس کا داماد ہوں، یہ عیب سمجھتے تھے۔ یہ تو اسلام آیا کہ اس نے عورت کے ہاتھ پہ شفقت کا ہاتھ رکھا اور اس کو حقوق عطا فرمایا، ہزاروں بچیوں کو زندہ دفن کیا۔ ایک صحابی سرکار دو جہاں
صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کے رو پڑے، عرض کیا آقا میں اسلام تو لے آیا ہوں، کلمہ پڑھنے سے پہلے جو ہم نے گناہ کیے وہ حضور نے فرمایا کلمہ پڑھنے کے بعد وہ پہلی زندگی کے ہر قسم کے گناہوں کو اللہ معاف فرما دیتے۔ تو آپ نے عرض کی یا رسول اللہ ایک ایسا مجھ سے جرم ہوا ہے، ظلم ہوا ہے، جرم ہوا ہے، گناہ ہوا، کیا وہ بھی اللہ معاف فرما دیں گے؟ فرمایا ہاں وہ بھی۔ بتاؤ تو صحیح وہ کون سا گناہ ہے؟ عرض کیا آقا ہمارے ہاں بچیوں کو زمین میں گڑا نکال کے زندہ دفن کر دیتے تھے، تو میں نے بھی ایک کام ایسا کیا۔ میں سفر پہ جا رہا تھا 5 سال کے لیے، میری بیوی کو بچہ بچی ہونے والا تھا، میں وصیت کر گیا کہ اگر بیٹا ہوا تو ٹھیک، بیٹی ہوئی تو اس کو زندہ ہی دفن کر دینا، رکھنا نہ، زندہ نہ رکھنا۔ 5 سال کے بعد میں واپس لوٹا، اطلاع بھیجی کہ میں آ رہا ہوں، گھر پہنچ گیا۔ اب گھر پہنچا 1-2 دن گزرے تو میرے ہاں بعد میں بچی ہوئی تھی، لیکن ماں کے دل نے یہ گوارا نہ کیا کہ میں بچی کو زندہ دفن کروں، اس لیے کہ ماں کو اولاد سے زیادہ ہی محبت ہوتی ہے والد سے۔ میری آنے کی خوشخبری سنی اور اس نے میری بچی کو پڑوسیوں کے ہاں بھیج دیا۔ ایک دن تو آئی نہ، دوسرے دن بچی کبھی آ جائے کبھی چلی جائے، تو میں بچی سے مانوس ہو گیا۔ میں نے پوچھا تجھے بچہ بچی ہونے والا تھا؟ کہنے لگی ہاں یہ بچی تیری ہی ہے، میں نے اس کو زندہ دفن نہیں کیا، مجھے ترس آ گیا اس لیے میں اس بچی کو زندہ دفن نہیں کیا۔ 5 سال کی ہوگی، دیکھو کتنی ہونہار اچھی حسین و جمیل خوبصورت بچی ہے، اب اس کو کیوں ہم زندہ دفن کریں؟ میں نے بھی عہد کر لیا کہ چلو اس کو زندہ نہیں دفن کرتے، ٹھیک ہے رہنے دو۔ لیکن ہوا کیا، سارے عرب کے لوگوں نے میرا بائیکاٹ کر دیا کہ ہاں ہاں اس نے ہمارے قانون کی خلاف ورزی کیوں کی ہے، اس نے بچی کو زندہ کیوں نہیں دفن کیا؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے اپنے پرائے بن گئے، میرے رشتہ داروں نے میرے ساتھ بائیکاٹ کر دیا، اڑوس پڑوس والے محلے گلی والوں نے سب نے میرا بائیکاٹ کر دیا کہ تو نے اپنی بچی کو زندہ گھر کیوں رکھا ہوا ہے؟ آخر میں اکیلا تھا، اکیلا اپنی ساری برادری کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا، میں نے بھی تہیہ کر لیا کہ اپنی بچی کو زندہ دفن کراؤں۔ رات کا ٹائم تھا، 2 بج چکے تھے، میری 5 سال کی ننھی منھی بچی سوئی ہوئی تھی، میں نے اپنی اس بچی کو کندھوں پہ اٹھایا، جنگلوں کی طرف لے کے جا رہا ہوں اس نیت سے کہ اپنی بچی کو زندہ دفن کر دوں۔ آدھا میل چلا، میری بچی بیدار ہو گئی، اس نے ارد گرد دیکھا، آسمان کی طرف دیکھا، مجھے بھی دیکھا، کہنے لگی ابا کہاں جا رہے ہو؟ میں نے کہا بیٹی سیر کے لیے جا رہا ہوں۔ بیٹی کہنے لگی ابا رات کو سیر نہیں ہوتی، صبح کے وقت سیر ہوتی ہے، رات کا اندھیرا، میں سوئی ہوئی تھی، آپ مجھے کہاں لیے جا رہے ہو؟ میں نے بچی کو کہا پیدل چل، بچی پیدل چلنا شروع ہو گئی، اس کے پاؤں زخمی ہو گئے، 1 میل 1.5-2 میل جو چلی، بچی تھک گئی، میں نے بچی کو پھر گود میں اٹھا لیا، جنگلوں میں پہنچ گیا، جا کے اپنی چادر بچھائی، بیٹی کو لٹا دیا اور خود گڑھا کھودنے شروع ہو گیا۔ گڑھا کھودتا بھی جاتا تھا، چاروں طرف دیکھتا بھی جا رہا تھا کہ میرے اس عمل کو کوئی دیکھنے والا تو نہیں۔ بچی بیدار ہو گئی، اس نے مٹی کے ساتھ کھیلنا شروع کیا اور پوچھ رہی ابا یہ گڑھا کیوں نکال رہے ہو، کیا بات ہے، خیر تو ہے؟ میں نے جھڑک دیا، بچی پھر سو گئی، پھر میں نے اس کو بیدار کیا،
اپنے سینے کے ساتھ لگایا، پیار کیا کہ اب میں آخری پیار اپنی بچی کے ساتھ کر لوں۔ اتنا گڑا نکل چکا تھا، میں نے چاروں طرف نگاہ دوڑائی کہ مجھے کو دیکھنے والا تو نہیں جو میری اس حرکت کو دیکھ رہا ہو۔ آسمان سے آواز آئی، او میرے پیارے بندے، تیرے اس عمل کو مخلوق تو نہیں دیکھتی، میں خالق کو دیکھ رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ میں نے بچی کو پکڑ کے گڑھے میں پھینکنا جو شروع کیا، بچی میرے جسم کے ساتھ چمٹ جاتی ہے، میرے کپڑوں کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ کے کہتی، ابا میرا کوئی گناہ ہو تو بتاؤ۔ ابا مجھے گناہ کا پتہ نہیں، مجھے اجر کا ثواب کا گناہ کا پتہ نہیں، کس گناہ کی سزا دے رہے ہو، مجھے زندہ درگور کیوں کر رہے ہو؟ اے ابا اگر میرے کھانے کی تکلیف ہے، میں خشک ٹکڑے کھا کے گزارا کر لیا کروں گی، ساری زندگی کبھی کھانے کا مطالبہ نہیں کروں گی۔ اے میرے ابا جان، اگر میرے لباس کی کوئی تکلیف ہے، میں رب کعبہ کی قسم کھا کے عرض کرتی ہوں تمہارے پھٹے پرانے کپڑے پہن لیا کروں گی، ساری زندگی کبھی نئے لباس کا مطالبہ نہیں کروں گی، لیکن مجھے آپ زندہ دفن نہ کریں۔ اے میرے ابا جان، میں ساری زندگی آپ سے چوڑیوں اور زیورات کا مطالبہ نہیں کروں گی، کبھی خرچ کے لیے پیسے نہیں مانگوں گی، خدا کے لیے مجھے زندہ دفن نہ کریں۔ وہ بچی چیخو پکار کر رہی تھی، میرے ساتھ چمٹی ہوئی تھی، میں نے اپنی پوری قوت اور طاقت سے بچی سے دامن چھڑایا اور زور سے جھنجھوڑ کر میں نے بچی کو اٹھا کے اس گڑھے میں پھینک دیا۔ بچی گڑھے میں چلے گئی، میری طرف دیکھ کے کہنے لگی، ابا آج دنیا میں تم نے مجھ سے دامن چھڑا لیا، کل قیامت کو کیسے چھڑاؤ گے؟ جب اللہ کی عدالت ہوگی، سارے نبی، ولی، غوث، قطب، ابدال، پیر، فقیر نفس و نفسی کرتے ہوں گے، میرا ہاتھ ہوگا، تیرا گریبان ہوگا، اللہ کی عدالت میں کیا جواب دو گے؟ اور میں نے آسمان کی طرف چہرہ کر کے کہا، اے اللہ، اس تیری دھرتی پہ بڑا ظلم ہو چکا ہے، میرے جیسی ہزاروں بچیاں زندہ درگور ہو چکی ہیں، یا اللہ اب انتہا ہو چکی ہے، اب وہ تیرا پیغمبر کب دنیا میں آئے گا جس کے لیے خلیل اللہ علیہ السلام نے کعبے کا غلاف پکڑ کے رو کے دعا مانگی تھی؟ وہ تیرا پیغمبر کب دنیا میں تشریف لائیں گے جس کے لیے سیدنا عیسیٰ بن مریم علیہ السلام نے بشارت دی؟ یا اللہ اب انتہا ہو چکی ہے، اپنے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کی بشارت سیدنا عیسیٰ بن مریم دے چکے ہیں، یا اللہ اب ان کو دنیا میں مبعوث فرما دے۔ علماء نے لکھا، یہ سورج جس کے قدموں میں عمر قاتل بن کے آئے گا، فاروق اعظم کا سرٹیفکیٹ لے کے جائے گا، جن کے قدموں میں عثمان آئیں گے، ذی النورین کہلائیں گے، جن کے قدموں میں علی آئیں گے، اسد اللہ الغالب بن کے جائیں گے، میرا وہ سراج منیرہ دنیا پہ طلوع ہو رہا ہے، جن کے قدموں میں خالد آئیں گے، سیف اللہ بن کے جائیں گے، میرے وہ پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طلوع ہو رہے ہیں، جن کے قدموں میں حمزہ آئیں گے، سید الشہداء کہلائیں گے، جن کے قدموں میں حنظلہ آئیں گے، غسیل الملائکہ بن کے جائیں گے، میرا وہ سراج منیرہ دنیا پہ طلوع ہو رہا ہے جس کے قدموں میں حبشے کا کالا بلال آئے گا تو محمد کا مؤذن بن کے جائے گا صلی اللہ علیہ وسلم، میرا وہ پیغمبر دنیا پہ طلوع ہو رہا ہے جو سارے انسانوں کا نبی، سارے جنوں کا نبی،
سارے فرشتوں کا نبی، ساری کائنات کا نبی، نہیں فرش والوں کا نبی، عرش والوں کا نبی، میرا وہ پیغمبر طلوع ہو رہا جو ساری میری مخلوق کا نبی، نہیں ایسا نبی طلوع ہو رہا جو نبیوں کا بھی نبی، سبحان اللہ، جو نبیوں کا بھی، میرا وہ پیغمبر دنیا پہ آ رہا ہے، جس راہ سے گزر جائے گا اس راہ کو منور کر جائے گا، جس گلی سے گزر جائے گا قیامت کی صبح تک وہاں سے نبوت کی خوشبو آتی رہے گی، سبحان اللہ۔ اور اسی لیے کسی نے خوب کہا ہے کہ ان کی نظروں سے سارے نظارے بنے، کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ ان کی نظروں سے سارے نظارے بنے، کن کی نظروں سے؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظروں سے۔ میرے مسلمان دوستو، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، بھائیوں، میں آپ کی طرف یوں اشارہ کر دوں، آپ عیب سمجھیں، آمنہ کا لال یوں اشارہ کر دے چاند کے دو ٹکڑے ہو جائیں، میں تھوکوں، آپ میرے تھوک سے نفرت کریں، آپ میری طرف منہ کر کے تھوکیں، میں نفرت کروں، میرے مصطفیٰ کا لاب دہن علی المرتضیٰ کی دکھتی ہوئی آنکھ میں لگ جائے، خدا شفا عطا کر دے۔ وہی میرے نبی کا لاب دہن ابو بکر صدیق کے پاؤں کی ایڑی پہ جہاں سانپ نے ڈسا تھا وہاں لگتا ہے، زہر ختم ہو جاتی ہے، درد ختم ہو جاتا ہے، زخم کو آرام آ جاتا ہے۔ اور حاجی حضرات بیٹھے ہیں، پوچھ لیجئے مکے کے باہر 15 کلومیٹر پہ آج بھی وہ کنواں موجود ہے جس کا پانی کڑوا تھا، میرے پیغمبر نے اپنا لاب دہن اس میں ڈالا تو شہد جیسا میٹھا ہو گیا، سبحان اللہ۔ یہ میرے پیغمبر کا فیض صلی اللہ۔ اسی لیے کسی نے خوب کہا کہ ان کی نظروں سے سارے نظارے بنے، ان کی نظروں سے سارے، کن کی نظروں سے؟ جناب محمد الرسول اللہ۔ مل کے ذرا صلی اللہ، بلند آواز سے صلی اللہ۔ نگاہ نبوت جہاں پڑ گئی، رحمت ہی رحمت، قدم قدم پہ برکتیں، نفس نفس پہ رحمتیں، جہاں جہاں سے شفیع آسیاں گزر گیا، جہاں نظر نہیں پڑی وہاں ہے رات آج تک، وہیں وہیں سحر ہوئی جہاں جہاں گزر گیا، صلی اللہ، بلند آواز سے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پھر میں کیوں نہ کہوں ان کی نظروں سے سارے نظارے بنے، کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ یہ کون آ رہے ہیں؟ قریشی خاندان کے نوجوان، حسین و جمیل، خوبصورت، 18 سال کا نوجوان ہے، حسین و جمیل ہے، نبی علیہ السلام کے سامنے آ گئے، حضور نے اپنے دونوں ہاتھ اس نوجوان کے چہرے پہ یوں رکھ دیے، فرمایا بیٹا یہ اتنا حسین چہرہ لے کے جہنم کی آگ میں کیسے جلو گے؟ او میرے بیٹا اس حسین چہرے کو جہنم کی عذاب سے بچانا ہے تو میں محمد کا کلمہ پڑھ لو، صلی اللہ علیہ وسلم۔ نوجوان کو غصہ لگا کہ میرے چہرے کو حضور کا ہاتھ کیوں لگا، غصہ لگا، مکے سے باہر نکل گیا، ڈھونڈ رہا کہیں پانی مل جائے، دور چلا گیا کہ پانی میں خودکشی کر لوں، ڈوب کے مر جاؤں، اس لیے کہ میرے چہرے کو حضور کا ہاتھ کیوں لگا۔ بڑی دور نکل گیا، پانی ملا، بڑا گہرا پانی ہے، خودکشی کی نیت سے آ کے اس پانی میں چھلانگ لگا دی، اوپر سے آواز آئی او پانی اس نوجوان کو ڈبونا نہیں، اللہ خبردار اس کو ڈبونا نہیں۔ یا اللہ کیوں؟ فرمایا اس کے چہرے کو میرے محمد کا ہاتھ لگ چکا ہے، صلی اللہ۔
بلند آواز سے ذرا بھائی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور نے فرمایا صحابہ بخیل کون ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ جن کے پاس پیسے ہوں وہ خرچ نہ کرے۔ فرمایا نہیں، بخیل وہ ہے جس کے سامنے میرا نام محمد لیا جائے اور وہ میرا نام سن کے درود صلی اللہ علیہ وسلم نہ پڑھے۔ آپ سخی بنے، کنجوس کیوں بنتے ہیں؟ محمد الرسول اللہ مل کے کہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک دفعہ درود پڑھنے سے 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، کہو سبحان اللہ۔ 10 جنت میں درجے بلند ہوتے ہیں، 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ حضور نے فرمایا جو مجھ پہ زیادہ درود پڑے گا مرتے وقت اس کی زبان پہ کلمہ طیبہ جاری ہو جائے گا۔ جو آدمی زیادہ مجھ پہ درود پڑے گا قبر کا عذاب نہیں ہوگا، قرضے ختم ہو جائیں گے۔ جو زیادہ درود پڑے گا کل قیامت کو میں محمد اس کو اپنے ہاتھ سے حوض کوثر کا پانی نصیب کروں گا۔ جو زیادہ درود پڑے گا قیامت کے دن اس کا چہرہ یوں چمکے گا جیسے 14ویں رات کا چاند چمکتا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ ہمارے اس درود پڑھنے کو اپنی رضا کے لیے قبول فرما لے اور ہمارے گناہ معاف کر کے اللہ ہمارے درجات کو بلند فرما لے۔ اللہ اکبر۔ چھلانگ لگائی، آواز آئی اس کو ڈبونا نہیں، اس کو میرے نبی کے ہاتھ لگ چکے ہیں صلی اللہ۔ علماء نے لکھا اس کے ٹکنوں تک پانی آیا، ڈوب نہ سکا۔ پانی سے غسل کر کے حضور کی خدمت میں پہنچ گیا۔ عرض کیا کملی والے، نبوت اور رسالت کا صابن آپ نے لگا دیا تھا، اللہ کی وحدت کے دریا میں غسل میں کر کے آ گیا ہوں، وہی کلمہ مجھے بھی پڑھا دیجیے جو حضرت بلال حبشی کو کلمہ پڑھایا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ تو جہاں نبی کا ہاتھ لگ جائے قربان جاؤں وہاں آگ بھی اثر نہیں کرتی۔ آگ اثر، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم، گرمی کا موسم ہے، دوپہر کے وقت گھر تشریف لائے، دیکھا تو سیدہ طاہرہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تندور میں روٹیاں لگا رہی ہیں۔ حضور نے فرمایا عائشہ جب ساری روٹیاں لگا چکو ایک آٹے کا پیڑا میرے لیے بھی رکھ لینا، آج میں محمد نبوت والے ہاتھوں سے خود روٹی تندور میں لگاؤں گا صلی اللہ، بلند آواز سے صلی اللہ، اللہ اکبر۔ آپ نے ساری روٹیاں لگا دی، ایک پیڑا رہ گیا۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں کے ساتھ روٹی پکا کے تندور میں لگا دیتے ہیں۔ فرمایا عائشہ جب ساری روٹیاں پک جائیں، میرے والی روٹی بھی پک جائیں، یہ بھی اتار کے لے آنا۔ سیدہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا ساری روٹیاں پک گئی ہیں لیکن حضور والی روٹی کچی کی کچی ہے۔ آدھا گھنٹہ گزر گیا، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ ساری روٹیاں پک گئی ہیں، میرے والی روٹی دکھاؤ کہاں ہے؟ عرض کیا آقا وہ تو تندور میں کچی کی کچی ہے، ابھی تک پکی۔ فرماتا ہے عرض کیا کم خود دیکھ لیجئے، آپ تشریف لائے دیکھا تو روٹی کچی کی کچی۔ آپ نے فرمایا عائشہ ساری دنیا کی روٹی پک جاتی ہے، نبوت والے ہاتھوں والی روٹی کیوں کچی ہے، یہ کیوں نہیں پکی؟ آپ نے فرمایا آقا میرا تو اعتقاد ہے جس آٹے کو نبوت کا ہاتھ لگ جائے گا وہاں آگ اثر نہیں کرتی، وہاں آگ اثر۔ مسلمانوں ذرا توجہ کرنا، اگر آٹے پہ نبوت کا ہاتھ لگا آگ نے اثر
قریشی نوجوان کے چہرے کو نبوت کا ہاتھ لگا، پانی نے اثر، رب کعبہ کی قسم وہ نبی کے صحابہ 1,24,000 کم و بیش صحابہ جنہوں نے حضور پہ ایمان لائے، جو حضور کے سینے کے ساتھ اپنا سینہ ملا چکے ہیں، اگر آٹے پہ آگ اثر نہیں کر سکتی تو صحابہ پہ بھی جہنم کی آگ اثر، اور اللہ نے ان کو تو دنیا میں بشارت دے دی ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کملی والے میں تیرے صحابہ سے راضی، تیرے صحابہ میں عرش والے سے راضی۔ اور اسی لیے کہا کہ ان کی نظروں سے سارے نظارے بنے، ان کے طلبوں کا دھومن ستارے بنے، اللہ اکبر، ان کی نظروں سے سارے نظارے بنے، ان کے طلبوں کا دھومن ستارے بنے، ان سے جلوے ہیں سارے کے سارے بنے، مجھ کو ان کے رخ وضحا کی قسم، میرے آقا اتنے حسین آقا، رب کعبہ کی قسم ہے، اکثر مشرکین مکہ میں سے حضور کا چہرہ دیکھ کے کلمہ پڑھ لیا، جب ان سے پوچھا کہ کیوں کلمہ پڑھا ہے، انہوں نے کہا کملی والے آپ کا چہرہ اتنا حسین ہے کہ یہ جھوٹے انسان کا چہرہ نہیں ہو سکتا، صلی اللہ علیہ۔ فرمایا سورج ٹھہر، آج میرے سراج منیرہ نے طلوع ہونا ہے، صبح کا وقت ہے۔ سیدہ آمنہ فرماتی ہیں میں بیدار ہوں، میں نے کیا دیکھا، میرے کمرے میں عجیب قسم کے انوارات ہیں، تو میں نے کیا دیکھا، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پیدا ہو گئے، صلی اللہ، کس مہینے میں؟ ربیع الاول میں۔ کس مہینے میں بھائی؟ 9 ربیع الاول کو حضور دنیا میں تشریف لائے، 12 ربیع الاول کو حضور دنیا سے تشریف لے گئے۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں میں نے دیکھا کہ نبی علیہ السلام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوتے ہی اپنی جبین نیاز کعبے کی طرف جھکا کے لب ہل رہے تھے، میں نے کان لگا کے سنا تو آواز آ رہی تھی اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر۔ میں حیران ہو گئی، یا اللہ خیر ہے۔ فرمایا آمنہ گھبرانے کی ضرورت نہیں، یہ تیرا بیٹا میرا نبی ہوگا اور میری توحید کے علم کو بلند کرنے کے لیے دنیا میں آیا، صلی اللہ۔ میں نے حضور کو اٹھایا، اپنے سینے کے ساتھ لگایا، اپنی گود میں لے لیا، تو ادھر سے آواز آتی ہے بسد انداز یکتائی بغایت شان زیبائی، یعنی سبحان اللہ، بسد انداز یکتائی بغایت شان زیبائی، امی بن کر امانت آمنہ کی گود میں آئی، امی بن کر امانت آمنہ کی گود میں آئی، مبارک ہو کہ ختم المرسلین تشریف لے آئے، کہہ دیں سبحان اللہ۔ حضور کا ذکر خیر صلی اللہ، بلند آواز سے صلی اللہ۔ جہاں خدا اور اس کے مصطفیٰ کا ذکر ہو وہاں رب کے رحمت کے فرشتے خود اللہ اور اللہ کے رسول کی شان سننے کے لیے نازل ہوتے ہیں، اللہ کی رحمتوں کی بارش ہوتی ہے،
اور سننے سنانے والے کو گناہوں کو اللہ معاف فرما دیتے ہیں صلی اللہ علیہ۔ مبارک ہو کہ ختم المرسلی تشریف لے آئے، مبارک ہو کہ رحمت للعالمین تشریف لے آئے، فرشتوں کی سلامی دینے والی با فوج گاتی تھی، فرشتوں کی سلامی دینے والی فوج گاتی تھی، جناب آمنہ سنتی تھی یہ آواز آتی تھی، جناب آمنہ سنتی تھی یہ آواز آتی تھی۔ کیا آواز آتی تھی؟ سلام آمنہ کے لال اے محبوب سبحانی، کہہ دیں سبحان اللہ۔ سلام سلام آمنہ کے لال اے محبوب سبحانی، سلام فخر موجودات فخر نوع انسانی، تیرے آنے سے رونق آ گئی گلزار ہستی میں، سبحان اللہ۔ نبی کیا آئے، خدا کی رحمتیں ہی رحمتیں آ گئیں، الحمدللہ۔ حضرت آمنہ فرماتی میں نبی علیہ السلام کو اپنے سینے کے ساتھ لگایا، پیغام بھیجا کہ عبد المطلب دیکھ لو خدا نے تجھے پوتا دیا ہے، اللہ اکبر۔ حضرت عبد المطلب آئے تو آ کے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی تو آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے پوچھا ابا جی خیر ہے؟ فرمایا کاش آج میرا بیٹا عبداللہ ہوتا، اپنے بیٹے محمد کی زیارت کر لیتا صلی اللہ علیہ، بلند آواز سے صلی اللہ علیہ۔ فرمایا میں نے پرورش شروع کر دی۔ عرب کے علاقے میں یہ رواج تھا کہ گاؤں کی عورتیں آ کر شہروں کو بچوں کو پالنے کے لیے گاؤں میں لے جایا کرتی تھی۔ ہر سال نئے جو بچے پیدا ہوتے تھے ان کو لے جانا اور پرانے بچوں کو واپس کر دینا۔ اس وقت بھی یوں ہی ہوا، قافلہ چل پڑا دائیوں کا، حضرت حلیمہ بھی ساتھ، سہیلیوں مجھے بھی ساتھ لے جانا، لیکن میری سواری بڑی کمزور ہے، خاص خیال رکھنا۔ بہت اچھا۔ ہر منزل پہ انتظار کر رہی ہیں، تیسری منزل پہ پہنچے، حلیمہ تیری سواری تو بہت ہی کمزور ہے، ہم نے واپس بھی آنا ہے، ہمارا تیرا ساتھ نہیں ہو سکتا، جاؤ ہم جاتی ہیں، جب مرضی آ جانا۔ حضرت حلیمہ کو چھوڑ کر یہ سہیلیاں پہلے مکہ مکرمہ پہنچ گئیں، پرانے بچے واپس کیے اور جو نئے بچے پیدا ہوئے تھے ان کو وصول کر لیا۔ سب عورتیں واپس ہونے لگی۔ ایک عورت نے کہا وہ کعبے کے سامنے مکان ہے جس کے آگے وہ پردے کا کپڑا لٹکا ہوا، پتا چلا وہاں بھی ایک بیٹا پیدا ہوا، اس کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ سمجھ رہے ہیں بات میری؟ چلو چل کے لے چلیں۔ دروازہ کھٹکھٹایا، آمنہ دروازہ کھولو، ہم دائیں آئی ہیں۔ دروازہ کھولا، دکھاؤ۔ حضور کو پیش کیا گیا۔ مربے ہیں؟ کوئی نہیں۔ باپ ہے؟ نہیں، یتیم ہے بیچارہ۔ وہ بینک بیلنس ہے؟ کوئی نہیں۔ وہ پیسے پوسے؟ وہ جانور؟ کچھ بھی نہیں۔ یتیم ہے، یتیم آئے پسند آئے نہ اس پروردگار کو
بے سایہ کر دیا اس سایہ دار کو، یتیم ہے بیچارہ، اچھا اس کی پرورش کریں گی، آمنہ ہمیں تیرے گھر سے کچھ نہیں ملے گا، یہ تو یتیم ہے بیچارہ، جاؤ رکھو، ہم لے کے نہیں جاتی۔ عورتیں چلے گی، دروازہ بند۔ حضرت آمنہ نے آسمان کی طرف دیکھا، اللہ بیٹا دیا ہے، دائیں تو مسترد کر کے چلی گئی۔ آواز آتی ہے، حلیمہ آمنہ کیوں پریشان ہو؟ یا اللہ میرے بیٹے کو قبول نہیں کیا۔ فرمایا آمنہ بات میری یاد رکھنا، جی اللہ۔ فرمایا وہ عورتیں ہوتی کیا تھی، میرے محمد کو لے جاتی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا اللہ کیوں؟ فرمایا میں نے اپنے نبی کو خود ان کی گودوں میں جانے نہیں دیا۔ یا اللہ کیوں؟ فرمایا میرا نبی اسی گود میں جائے گا جس گود کو میں عرش والا آپ پسند کروں گا۔ ان عورتوں کی گودیں مجھ کو پسند نہیں تھی، اس لیے میں نے اپنے محمد کو ان کی گودوں میں جانے نہیں دیا صلی اللہ علیہ۔ معلوم ہوتا ہے اللہ کریم نے اپنے پیغمبر کے لیے آمنہ کی گود کو پسند کیا، حلیمہ کی گود کو بولو۔ اور پھر قربان جاؤں جوانی کی حالت میں ابو بکر صدیق کی گود کو پسند کیا، یا ابو بکر صدیق کی بیٹی عائشہ صدیقہ کی گود کو پسند کیا۔ اللہ اکبر سبحان اللہ۔ غار میں ابو بکر کی گود ہے، اور گھر میں آخری وقت ابو بکر کی بیٹی عائشہ صدیقہ کی گود ہے۔ سبحان اللہ، مل کے کہو سبحان اللہ۔ حضرت آمنہ چپ ہو گئی، ادھر حضرت حلیمہ بھی پہنچ جاتی ہیں، اپنے پرانے بچے جو لے کے گئی تھی واپس کر دیا، جس دروازے کو کھٹکھٹائیں حلیمہ دیر سے آئی ہو، بچے تو وہ دوسری عورتیں لے گئی ہیں، سارا مکہ خالی، ایک بچہ بھی نہ ملا۔ کہنے لگی چلو اب آ تو گئی ہوں، بیٹا تو کوئی نہیں ملا، چلتے چلتے جاتے جاتے بیت اللہ کا طواف ہی کر جاؤں۔ اللہ ہم سب کو بیت اللہ کا طواف نصیب فرمائے۔ طواف شروع کیا، اللہ اکبر۔ طواف کرنے کے بعد ملتزم کے پاس کھڑی ہو گئی، کعبے کے غلاف کو پکڑا، اے اللہ آج تک حلیمہ کی گود کو خالی واپس نہیں کیا، میری سہیلیاں تانا دیں گی، یا اللہ تو زکریا علیہ السلام کو 100 سال کے بعد بیٹا دے سکتا ہے تو میری گود میں بھی بیٹا دے سکتا ہے، اس لیے کہ سب کچھ تیرے قبضے میں ہے۔ کس کے قبضے میں؟ بلند آواز سے، کس کے قبضے میں؟ موت حیات کس کے قبضے میں؟ عزت ذلت کس کے قبضے میں؟ نفع نقصان کس کے قبضے میں؟ بیٹے بیٹیاں کس کے قبضے میں؟ رزق کس کے قبضے میں؟ بیماری شفا کس کے قبضے میں؟ موت حیات کا مالک کون ہے؟ زکریا علیہ السلام نے رو کے دعا کی تھی اور کہا تھا وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ یا اللہ میں تو بوڑھا ہو چکا ہوں، زاری اسباب کوئی نہیں، لیکن تو مسبب الاسباب ہے۔ اے اللہ میرے پاس نہ بیٹا نہ بیٹی، مجھے ایک بیٹا عطا فرما دے، اور اللہ مجھے یقین پورا ہے جو تیرے دروازے پہ اپنے دامن کو یوں پھیلا کے آ جائے گا تو اس کے دامن کو خالی واپس نہیں کرے گا۔ یا اللہ میں تیرے دروازے پہ آ گیا ہوں، تیرا دروازہ چھوڑ کے جاؤں کہاں؟ اگر تو نے میرا مقدر نہ بدلا بتا پھر تیری یہ نظر کس لیے ہے۔ اللہ اکبر۔ اگر تو نے میرا
مقدر نہ بدلا، بتا پھر تیری یہ نظر کس لیے ہے؟ اگر یوں ہی لوٹ جائیں تیرے یہ دیوانے، یہ در کس لیے ہے، یہ گھر کس لیے ہے؟ اگر یوں ہی لوٹ جائیں تیرے یہ دیوانے، یہ در کس لیے ہے، یہ گھر کس لیے ہے؟ وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، یا اللہ مجھے یقین ہے جو تیرے دروازے پہ آ کے دامن پھیلا کے حاضر ہو جائے گا تو اس کی دعا کو مسترد نہیں کریں گے، قبول کریں گے۔ یا اللہ میں بھی حلیمہ تیرے دروازے پہ آ گئی ہوں، ایک خال کا مجھے بیٹا عطا فرما دے، اس لیے کہ یہب لمن یشاء اناسا ویہب لمن یشاء الذکور، بیٹے بھی تیرے قبضے میں، بیٹیاں بھی تیرے قبضے میں، جس کو چاہے بیٹے دے دے، جس کو چاہے بیٹیاں دے دے، جس کو چاہے بیٹے ہی بیٹے دے، بیٹی کوئی نہ دے، جس کو چاہے بیٹیاں ہی بیٹیاں دے، بیٹا کوئی بھی نہ دے، اور چاہے تو بیٹے بھی دے دے بیٹیاں بھی دے دے، نہ چاہے تو ساری عمر کچھ بھی نہ دے، تو مال کو مختار ہے۔ لیکن اللہ میں تیرے کعبے کے غلاف کو پکڑ کے رو کے عرض کرتی ہوں مجھ میری جھولی کو ہری کر دے۔ اللہ حضرت حلیمہ نے کس سے دعا کی؟ بلند آواز سے کس سے مانگا؟ رو رہی تھی زاروں کی تار، حضور کے دادا سیدنا عبد المطلب دیکھ رہے تھے، سن رہے تھے، کندھے پہ ہاتھ رکھا، حلیمہ تیری دعا نے تو عرش کے کنگرے بھی ہلا دیے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں تو رو پڑی ہے، جس دعا میں رونا آ جائے وہ دعا عرشوں پہ قبول ہو جاتی ہے۔ حلیمہ تیری دعا قبول ہو گئی، آؤ میں تجھے ایسا بیٹا دوں جو آج تک تم نے دیکھا ہی نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اچھا عبد المطلب آپ؟ جی چلو۔ دروازہ کھڑکھڑا ہے، کون؟ میں عبد المطلب، میرے ساتھ حلیمہ سعدیہ دائی بھی ہے۔ آمنہ دروازہ کھولو۔ دروازہ کھولا، آمنہ جی ذرا میرا بیٹا محمد صلی اللہ علیہ وسلم دکھاؤ تو صحیح حلیمہ کو۔ سیدہ حلیمہ کے سامنے حضور پیش کیے گئے، حضرت حلیمہ دیکھ رہی ہیں۔ اللہ اکبر۔ اوپر سے آواز آئی، حلیمہ گودڑی کو نہ دیکھنا، اس گودڑی میں جو لال ہے اس لال کو دیکھیے۔ آمنہ کیا ملے گا پرورش کروں؟ کچھ بھی نہیں، یتیم ہے۔ اللہ یہ تو کہہ رہی یتیم ہے، کچھ بھی نہیں ملے گا۔ فرمایا حلیمہ بہت کچھ ملے گا۔ اللہ حلیمہ یا اللہ کیا؟ فرمایا حلیمہ تیری سہیلیوں کو دولت مل جائے گی، ریال درم دینار مل جائے گے، سونا چاندی مل جائے گی، لیکن جلدی ختم ہو جائے گی۔ تجھے ایسی دولت ملے گی جو قیامت کی صبح تک ختم۔ یا اللہ میں نہیں سمجھی۔ فرمایا حلیمہ میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو میری نعمت سمجھ کے اٹھا کے لے تم جانا، آج سے لے کر قیامت کی صبح تک ممبر مصطفیٰ پہ جہاں میرے مصطفیٰ کا ذکر ہوگا، حلیمہ تیرے نام کے بھی ڈنکے بجتے رہیں گے۔ اللہ اکبر۔ آج سے لے کر قیامت کی صبح تک جس منبر پہ خدا مصطفیٰ کا ذکر ہوگا، حلیمہ تیرے نام کا بھی
ذکر ہوگا، لے جاؤ، اٹھا کے لے جاؤ۔ حضرت حلیمہ دیکھ رہی ہیں، مسکرا رہی ہیں۔ حضرت آمنہ نے فرمایا حلیمہ کیا دیکھ رہی ہو؟ حضرت حلیمہ نے فرمایا آمنہ دیکھ یہ روئی رہی ہوں کہ شہنشاہوں کے بچے دیکھے ہیں، بادشاہوں کے بچے دیکھے ہیں، وزیروں امیروں سفیروں کے بچے دیکھے ہیں، بڑی بڑی دنیا حسین و جمیل دیکھی ہے، لیکن آمنہ کیا بتاؤں، میں حلیمہ کی نگاہ نے آج تک محمد جیسا حسین نہیں دیکھا صلی اللہ بلند آواز سے صلی اللہ، میں نے حضور جیسا حسین، مل کے ذرا حضور جیسا حسین۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں حلیمہ میں تو پہلے کہنے لگی تھی، لیکن میں نے کہا اس لیے نہیں کہ دنیا کہتی ہے لوگ تو اپنی اولاد کو سب سے زیادہ حسین سمجھتے ہی ہیں، اس لیے میں خاموش ہو گئی، باقی رب کعبہ کی قسم میری نگاہ نے بھی محمد جیسا حسین آج تک صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ، آج تک میری نگاہ نے بھی حضور جیسا حسین۔ سیدنا عبد المطلب دیکھ رہے تھے، سن رہے تھے، آ گئے دوڑے دوڑے، آمنہ حلیمہ کیا تکرار ہو رہا ہے؟ کہنے لگی ابا جی کیا بتاؤں؟ حلیمہ کہتی ہیں محمد جیسا صلی اللہ علیہ وسلم میں نے نہیں دیکھا، میں کہتی ہوں حضور جیسا میں نے نہیں دیکھا۔ حضرت عبد المطلب مسکرا پڑے، فرمایا تمہاری تو چھوٹی چھوٹی عمر ہے، میں سارے قریشی خاندان کا سردار ہوں، رب کعبہ کی قسم میری نگاہ نے بھی آج تک محمد جیسا حسین، بولو حسین۔ جبریل امین علیہ السلام آ گئے، کیا جھگڑا ہے؟ فرمایا کوئی جھگڑا نہیں۔ آمنہ کہتی حضور جیسا میں نے نہیں دیکھا، حلیمہ کہتی حضور جیسا میں نے نہیں دیکھا، عبد المطلب کہتے ہیں کہ حضور جیسا میں نے۔ اما عائشہ صدیقہ فرماتی جبریل تو آدم سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک سب نبیوں کے پاس گئے ہو، ان کی اولادوں کو دیکھا، صحابہ کو دیکھا، گھر والوں کو دیکھا، ایمانداری سے بتاؤ میرے محمد جیسا آپ نے بھی دیکھا ہے؟ سیدنا جبریل امین علیہ السلام فرماتے ہیں آفاقہا گردیدہم، کہہ دیجئے سبحان اللہ، آفاقہا گردیدہم مہر بتاں ورزیدہم بسیار خوباں دیدہم آقا تو چیزیں دیگری، میں نے فرش دیکھا، عرش دیکھا، شمال جنوب شرق غرب دیکھا، آدم سے لے کر عیسیٰ بن مریم تک ساری مخلوق اور نبی دیکھے، لیکن آمنہ رب کعبہ کی قسم میری نگاہ نے آج تک محمد جیسا نہیں دیکھا صلی اللہ۔ ایک دن سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او میرے شاعر، میرے نعت خواں، میرے مداح صحابی حسان۔ حضرت حسان حضور کے صحابی تھے، حضرت حسان ہے حلوے والی بھی، لاہور والی نہیں، ہاں حسان، اللہ آپ کو بیٹا دے اس کا نام رکھنا محمد حسان، بھتیجا دے، پانجا دے، پڑوس کے ہاں کسی کے ہاں بیٹا اس کا نام رکھنا محمد حسان۔ کو پوچھے یہ کون تھا؟ کہنے حضور کا صحابی، حضور کے صحابی، حضور کے شاعر، حضور کے نعت خواں، حضور پہ جان قربان کرنے والے سیدنا حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالی۔ فرمایا حسان ذرا میری نعت تو سناؤ۔ عرض کیا کملی والی آپ ممبر پہ بیٹھے، میں آپ کے سامنے کھڑا ہوتا ہوں، کہہ دو سبحان اللہ۔ سنیے نعت حضرت حسان کی اور حضور کی شان صلی اللہ۔ حضرت حسان فرماتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ، سبحان اللہ کہو گے تو سنو، کیوں بھی حضور کی شان ہی بیان کر رہا ہوں صلی اللہ۔
حضور کے سامنے کھڑے ہیں، ہاتھ باندھ کے فرمایا وَأَحْسَنُ مِنْكَ، حضور کی شان صلی اللہ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنٌ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنٌ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ۔ کملی والے آپ کی کیا شان بیان کروں، کائنات کی آنکھ نے، مخلوق کی آنکھ نے آج تک آپ جیسا حسین نہیں دیکھا صلی اللہ۔ مخلوق کی آنکھ نے، ساری کائنات کی آنکھ نے آج تک آپ جیسا حسین نہیں دیکھا، اور کسی ماں نے آپ جیسا حسین و جمیل جنا ہی نہیں۔ ایک مبرأ من کل عیب، کہہ دیجئے سبحان اللہ بلند آواز سے، خلقت مبرأ من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء۔ اللہ اکبر۔ کملی والے، اللہ نے آپ کو ہر عیب سے پاک بنا کے بھیجا، ہر عیب سے پاک بنا کے بھیجا۔ میں تو یوں سمجھتا ہوں جب خدا آپ کو بنانے لگا پوچھتا گیا میرے محبوب کیسا بناؤں، آپ بتاتے گئے، خدا بناتا گیا، آپ بتاتے گئے خدا۔ اور اسی کو کسی شاعر نے خوب کہا ہے کہ تیرے چہرے پہ فدا شمس و قمر، کملی والے آپ کے چہرے پہ چاند سورج قربان، کہہ دیں سبحان اللہ۔ تیرے چہرے پہ فدا شمس و قمر، تیری زلفوں پہ تصدق شام و سحر، کہہ دو سبحان اللہ۔ تیرے چہرے پہ فدا شمس و قمر، تیری زلفوں پہ تصدق شام و سحر، رخسار پہ ٹھہرے کس کی نظر، کہہ دو سبحان اللہ۔ رخسار پہ ٹھہرے، صحابہ فرماتے ہیں جیسے سورج پہ نگاہ نہیں ٹھہرتی، حضور کے چہرے پہ بھی نگاہ۔ حضرت عائشہ فرماتی جیسے چاندی کی تلوار چمکتی ہے اسی طرح میرے محمد کا چہرہ چمکتا تھا صلی اللہ۔ تو اسی کا نقشہ خوب کھینچا کہ تیرے چہرے پہ فدا شمس و قمر، تیری زلفوں پہ تصدق شام و سحر، رخسار پہ ٹھہرے کس کی نظر، تیری باقی ادا کا کیا کہنا، والعصر تیرے زمانے کی قسم، علم نشرا تیرے سینے کی قسم، والبلد تیرے وطن کی قسم، تیرے رہنے کی جا کا کیا کہنا۔ اور شعر ذرا توجہ سے سننا، براق تھکے جبریل رکے، دو قدم بھی آگے جا نہ سکے۔ او معراج کی رات، آپ بھائی یاد ہے نا قرآن میں ذکر آتا نا معراج کا، سبحان الذی اسرا بے، سبحان الذی اسرا، بولو قرآن نہیں پڑھتے، قرآن پڑھا کرو، روزانہ قرآن کی تلاوت کیا کرو، گھر میں قرآن کی تلاوت کیا کرو تاکہ گھر میں اللہ کی رحمت کی بارش نازل ہو۔
گناہ دھل جائیں، اللہ راضی ہو جائے، کاروبار رزق میں برکت ہو جائے. بہت ساری بیماریاں گھر میں تلاوت کرنے سے اللہ کریم ختم فرما دیتے ہیں. آپ کو پتا ہمارے ہندوستان پاکستان میں رواج ہے، اب بھی ہے بعض جگہ، کسی کا بچہ بیمار ہو جاؤ کہ نماز کے ٹائم وہ مسجد کے پاس لے کے بچے کھڑے ہو جاتے ہیں، جی دم کر دو. کچھ پڑھ دیا، دم کر لیا، اللہ نے قرآن کی برکت سے بچوں کو شفا عطا فرما دیتے. قرآن شفا جو ہوئی، میرے ساتھ وعدہ کریں کہ ہم روزانہ قرآن کی تلاوت کریں گے. پہلے وعدہ تو کرو، انشاءاللہ بعد میں کہنا بھائی کہ صبح سے ہم سارے قرآن مجید کی تلاوت کریں گے. بے شک سپارہ ہو جائے، آدھا سپارہ ہو جائے اور 4 رکوع ہی ہو جائیں. اتنا نہ ہو ایک برقع ہی روزانہ پڑھ لیا جب پڑھا بھول جائے. خود بھی پڑھو، گھر والوں کو بھی کہو، بچیوں کو بھی کہو. پھر دیکھو خدا کی رحمت کی کیسے بارش ہوتی. اللہ تعالی ہمارے گھر میں ہر گھر سے اللہ قرآن کی آواز صبح تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ وہ معراج کی رات، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، اللہ نے اپنے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرایا. ساتھ کون تھا؟ جبریل. کون تھا؟ وہ سدرۃ المنتہا پہ حضور کے ساتھ ہے. حضور نے فرمایا بدو گفت سالار بیت الحرام. شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ اسی واقعہ کو نقل کرتے ہیں. بدو گفت سالار بیت الحرام کہ اے حامل وحیو برتر خرام، جو در دوستی مخلصم یافتی، انانم سے صحبت چرا تافتی. جبریل چلو آگے بھی چلیں. آقا بس میری ہمت ختم، مجھے وفادار پایا یا بے وفا؟ جبریل امین نے عرض کیا یا رسول اللہ با وفا پایا. فرمایا جب با وفا پایا پیچھے کیوں ہو رہا ہے؟ چلو آگے. ہاتھ باندھے کھڑے ہیں. بگفتہ فراتر مجالم نما، بمادم کے نہروے بالم نما، اگر یکسر موئے برتر پرم، فروغ تجلا بسوزد پرم. آقا میں کیا عرض کروں، سدرۃ المنتہا سے آگے میں جا نہیں سکتا. اگر جاؤں تو اللہ کے نور کی وجہ سے میرے پر جل جائیں، میں جل کے کوئلہ بن جوں، میں آگے جا نہیں سکتا. رب ادنو حبیبی منی کہے، کملی والے ذرا اور آگے آ جائیں. رب ادنو حبیبی منی کہے، تیرے قرب خدا کا کیا کہنا. رب ادنو حبیبی منی کہے، تیرے قرب خدا کا کیا کہنا. حضرت حلیمہ نے حضور کو اٹھا کے سینے کے ساتھ لگا لیا. دوڑی دوڑی آئی، اپنے خاوند کو گا مبارک کو ایک بچہ مل گیا. اچھا دکھاؤ. جب دیکھا تو کہنے لگے رب کعبہ کی قسم، آج تک میری آنکھ نے محمد جیسا حسین نہیں دیکھا. صلی اللہ. سواری بٹھاؤ. اونٹنی بٹھائی، خود بیٹھے. اب اونٹنی کو اٹھا رہے ہیں، وہ اٹھنے کا نام نہیں لیتی. بڑا مارا. آواز آتی ہے حلیمہ جو میرا سوار آگے ہونا چاہیے وہ تو پیچھے ہے، میرے محمد کو آگے بٹھانا تمہارا کام ہے، تیری سواری کو دوڑا دینا میرا کام ہے. صلی اللہ علیہ. سواری اٹھتی ہے، حضرت حلیمہ حضور کو لے کے آگے بیٹھتی. سواری تیز رفتار، اللہ اکبر، دوڑی ہوئی جا رہی ہے. وہ سواریاں جو سہیلیوں کی کل سے چلی ہوئی تھی، حضرت حلیمہ کی سواری نے چند گھنٹوں میں ان کو پیچھے چھوڑ دیا اور آگے نکل گئی. اللہ. سہیلیاں کہہ رہی ہیں ٹھہرو ذرا حلیمہ بات تو سنو، یہ سواری تبدیل کر آئی ہو، ٹھہرو تو صحیح میری بات سنو ذرا.
فرمایا نہیں میں کیا کروں، بڑی لگام کھینچتی ہوں، لیکن ظاہری طور پہ رسی میرے ہاتھ پہ، لیکن قدرت کی رسی اس کے قبضے میں ہے۔ بڑی کوشش کرتی ہوں ٹھہر جائے، وہ ٹھہرنے نہیں دیتا۔ حلیمہ جاتی جاتی اتنا تو بتا دو یہ سواری وہی ہے یا نہیں ہے؟ کہنے لگی وہی سواری ہے جس کو تیسری منزل پہ تم چھوڑ کے پہلے چلے گئی تھی، میرا تم نے بالکل انتظار نہیں کیا۔ حلیمہ ہوا کیا؟ فرمایا سواری تو پرانی ہے لیکن اس کا سوار میرا محمد بدل چکا ہے صلی اللہ علیہ، جس کا سوار میرا نبی ہو جائے وہ سواری کسی کے پیچھے۔ حلیمہ کی سواری پہ میرے نبی میرے آقا سوار ہوئے۔ حلیمہ کی سواری ساری سواریوں سے اعلیٰ، ساری سواریوں سے، اور معراج کی رات میرے آقا نے جس براق پہ سواری کی وہ براق ساری براقوں سے بل کے ذرا، اور ہجرت والی رات میرے آقا نے جس ابو بکر صدیق کے کندھوں پہ بیٹھ کے سواری کی، حضور کے بعد سیدنا صدیق اکبر ساری امت میں سے، اور اللہ مجھے آپ کو بھی اس پیارے پیغمبر کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہم بھی نبی کی سنت اور نبی کے نقش قدم پہ چل کے اللہ ہمیں بھی اعلیٰ بنا دے، دنیا میں بھی اعلیٰ ہو جائیں، قبر میں بھی اعلیٰ ہو جائیں، حشر کے میدان میں بھی اعلیٰ ہو جائیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وما علینا الا البلاغ۔